وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی مین گنڈا پور صاحب اور تحریک انصاف کے کئی دیگر رہنما اور وکلاء کو جو ہے آج پھر اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت نہ مل سکی، بلکہ ان کو جو ہے جیل سے کوئی 2 کلومیٹر دور دھاگل اڈے پہ روک لیا گیا۔ وہاں دھاگل اڈے پہ جو ہے علی مین گنڈا پور صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر کل کی طرح اس بات کا شکوہ کیا کہ جی پارٹی کی جو اندرونی تقسیم اور محاذ آرائی ہے وہ ہمارے بڑے کاز کو بقول ان کے نقصان پہنچا رہی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جی اسی تقسیم کی وجہ سے انہیں عمران خان صاحب سے ملنے کی اجازت نہیں مل رہی۔ انہوں نے 2 اور اہم باتیں کی، ایک تو یہ کہ 27 کو جو ہے ایک بڑا جلسہ کریں گے، اور دوسری جو انہوں نے اہم بات کی وہ یہ کہ جناب ہم اگر مذاکرات کریں گے تو انہی سے کریں گے جو کہ با اختیار ہے، جو کہ واضح اشارہ ہے کہ اب بھی جو ہے تحریک انصاف اگر بات کرنا چاہتی ہے تو فوج ہی سے کرنا چاہتی ہے۔ سنتے ہیں کہ علی مین گنڈا پور صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ کوئی پولیٹیکل پاکستان کے لیے بھی بات چیت کریں گے، خان صاحب نے کئی بار کہا کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں، تو بیٹھے بات کریں، لیکن وہ تو بڑوں سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو بڑوں سے ہی بات کریں گے نا، گھر کی بات تو بھائی اسی سے بات ہوگی نا، جس بات اختیار ہے، اختیار اس بات نہیں اس سے میں کیا بات کروں گا، پھر وہ جائے گا پہلے اس سے بتائے گا، پھر وہ میرے پاس آئے گا، پھر مجھے اس سے بتائے گا، ڈائریکٹ بیٹھ جاؤ آپس میں بیٹھ کے آپ کو بات کر لو کرنی ہے تو یہ تو تھی جناب علی مین گنڈا پور صاحب کی گھن گرج۔ ویسے آج ایف آئی اے کی ایک ٹیم نے عمران خان صاحب سے کوئی گھنٹے بھر سے زیادہ جو ہے ان کے ساتھ تفتیش کی، اور ذرائع بتاتے ہیں جی تفتیش کا رخ یہ تھا کہ ایکس پہ ان کا اکاؤنٹ کون مینیج کر رہا ہے۔ تو صورتحال یہ کہ جی پاکستان تحریک انصاف جو ہے مشکل میں ہونے کے باوجود بھی جو ہے خبروں میں ہے، اور حکومت کے لیے یہی ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے، کیونکہ حکومت جو ایک تاثر دینا چاہ رہی ہے کہ پاکستان میں جو ہے سب اچھا ہو گیا اور سیاسی محاذ آرائی جو ہے وہ نہیں ہو رہی ہے، پاکستان میں استحکام ہے، وہ تاثر جو ہے بار بار تحریک انصاف کسی نہ کسی طرح سے زائل کر رہی ہے۔ گو کہ تحریک انصاف خود بھی کامیاب نہیں ہو پا رہی، لیکن حکومت کو بھی جو ہے وہ جیتنے نہیں دے رہی، اور حکومت کے سامنے صرف یہ تحریک انصافی کا چیلنج نہیں ہے بلکہ سیلاب کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اس کے بعد جو ایک معاشی فال آؤٹ آئے گا وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، دہشت گردی کا بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو اس وقت جو ہے مسائل میں گھرا ہوا ہے پاکستان، مسائل میں گھری ہوئی ہے حکومت، اور مسائل میں گھری ہوئی ہے تحریک انصاف، سب کے سب مسائل کے شکار ہے۔ اور اسی تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو بہت سارے طاقتور اور امیر و کبیر قسم کے مسلم ممالک ہیں ان کے لیے بھی جو ہے حالات کوئی سازگار نہیں ہے۔ جس طرح سے اسرائیل نے قطر کے خلاف جارحیت کے مرتکب ہوئے تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ٹھیک ہے مسلمان جو ہے ممالک ایک مرتبہ پھر جو ہے ان کے سربراہ، ان کے جو حکومتوں کے لیڈرز ہیں وہ سر جوڑ کر بیٹھے۔ عرب اسلامک سمٹ کا اجلاس جو ہے گزشتہ روز دوحہ میں ہو گیا، لیکن اس اجلاس میں کیا ہوا، اس میں کس قسم کے اقدامات جو ہیں اعلانات ہوئے، اس پر بھی بات کرنا بہت ضروری ہے۔ الجزیرہ کے مطابق ایک قرارداد میں جو ہے عرب ممالک کا مشترکہ تحفظ اور خطے میں مشترکہ تعاون کا جو ہے وہ بھی ایک خیال پیش کیا گیا ہے، یعنی کہ شیئرڈ ویژن فار سیکورٹی اینڈ کوآپریشن ان دی ریجن۔ اعلامیے میں اور بھی کئی بڑی اچھی باتیں، میں صرف 3 کا تذکرہ کروں گا یہاں پر۔ ایک تو یہ جی بین الاقوامی قوانین کا احترام کیا جائے، دوسرا جو ہے کہ عدم مداخلت کی انہوں نے بات کی ہے، اور تیسرا یہ کہ جی تمام تنازع کو پرامن طریقے سے حل کیا جائے۔ اب آپ بتائیے کہ کیا اسرائیل ان میں سے کسی بھی بات کو سننے کے لیے تیار ہے؟ یہ ایک سوال ہے، اور اس قسم کی قراردادوں سے اسرائیل پہ کتنا دباؤ پڑے گا یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے۔ اور ان سوالوں کے جواب حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محترم مسعود خان صاحب، سینئر سفارتکار، امریکہ میں پاکستان کے سفیر رہ چکے ہیں، اقوام متحدہ میں پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں، اور سینئر موسٹ جو ہیں پوزیشنز انہوں نے دفتر خارجہ میں اس کے اوپر جو ہے اپنے فرائض انجام دیے، اور آزاد کشمیر کے صدر کے طور پہ بھی انہوں نے خدمات انجام دی ہیں۔ بہت بہت شکریہ مسعود خان صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ جس اجلاس کا ہمیں انتظار تھا وہ ہو گیا، اسرائیل کے لیے کیا پیغام ہے؟ اسرائیل کی مذمت کی گئی ہے، اور ایک بہت اسلامی اور عرب دنیا سے شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے، اور لیکن اس کے باوجود جو کوئی عملی حکمت عملی تھی اس کا ابھی تک نقشہ ابھرا نہیں، صرف یہ کہ ایک اتفاق رائے ہوا ہے کہ ایک قسم کا کوئی ایسا ڈیفنس میکانزم یا ڈیفنس شیلڈ بنانے کی تجویز زیر غور ہے کہ جس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول بھی ہو اور خلیجی ریاستیں کسی طریقے سے اپنا دفاع کر سکیں۔ لیکن جو باقی معاملات تھے ان کے بارے میں کوئی ابھی تک وضاحت نہیں ہو سکی۔ وہ ظاہر ہے کہ یہ گفتگو پس پردہ ہوئی ہوگی۔ ابراہیم اکارڈز کا کیا ہوگا؟ جو 3 ریاستیں جو ابراہیم اکارڈز کا حصہ بنی تھی خلیجی ریاستوں سے، مثال کے طور پر عمان، بحرین اور UAE، ان کا کیا رویہ ہوگا اسرائیل کے ساتھ؟ جارحانہ ہوگا یا مفاہمت کا ہوگا؟ تو اس کے بارے میں کوئی چیز واضح نہیں ہو سکی۔ قطر کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا گیا ہے، اور اس کے بعد قطر کے ساتھ ساری کی ساری اسلامی دنیا کھڑی ہو گئی ہے،
لیکن یہ ہے کہ خود جو ہے خلیجی ریاستیں ہیں وہ خاصی ولربل ہیں، کیونکہ ان کی معیشت کا دار و مدار استحکام پہ ہے، اور استحکام کا ضامن امریکہ ہے، اور امریکہ اسرائیل کا حلیف ہے۔ جناب، اچھا یہ جو آپ نے فرمایا کہ الفاظ کی حد تک تو یقیناً مذمت بھی ہوئی ہے، اظہار ہمدردی بھی ہوا، اور بھی ناقدین کی یہی رائے ہے کہ جی عملی اقدامات سے گریز کیا گیا ہے، تو کیا وجہ ہے اس کی کہ کوئی مطلب ہے کوئی ٹھوس ایکشنبل کوئی ایجنڈا نہیں سامنے آیا؟ دیکھیں، خلیجی ریاستیں جو ہے وہ ایران نہیں ہیں کہ وہ حملے کا جواب حملے سے دیتی۔ یہ خلیجی ریاستیں جو ان کا جو ترجیحات میں اول ترجیح یہ ہے کہ کسی طریقے سے جو ایک استحکام کی کیفیت ہو جائے تاکہ ان کی معیشت پھلتی پھولتی رہے، اور وہ پھل پھول رہی ہے۔ اور یہ جو ہے یہ کوئی غیر اہم ریاستیں نہیں ہیں، یہاں ٹریلینز آف ڈالرز تیل اور گیس کے ذخائر سے جنریٹ ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے جو ہے نئی ٹیکنالوجیز بھی اپنائی ہیں۔ خود جو ہے سعودی عرب میں ایک بہت زیادہ بڑی تبدیلی، بڑے پیمانے کی ٹیکنالوجیکل تبدیلی رونما ہو رہی ہے، اور وہاں ہزاروں قطر، ہزاروں دوحہ پیدا کیے جا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے اگر اس وقت یہ علاقہ جنگ کا شکار ہو جاتا ہے، یا یہاں خلفشار ہو جاتا ہے، یا یہاں کوئی تصادم کی فضا پیدا ہو جاتی ہے، تو ان کے جو اعلیٰ تر اہداف ہیں وہ براہ راست متاثر ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، امریکہ ان کی حفاظت کرتا ہے، یعنی امریکہ ان کی حفاظت کا ضامن ہے اب تک۔ اب یہ ہے کہ اس کا یہ اثر ہو سکتا ہے کہ امریکہ سے ان کا اعتبار اٹھ گیا ہو قطر کے حملے کے بعد، اور جو ہے جب مارکو روبیو اور وزیر اعظم نتن یاہو کی ملاقات ہوئی، تو اگرچہ جو قطر کے وزیر اعظم اور صدر ٹرمپ کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل ایسے حملے دوبارہ نہیں کرے گا، لیکن نتن یاہو نے مارکو روبیو سے ملاقات کے بعد دہرایا کہ جہاں جہاں بھی حماس کے نمائندے موجود ہوں گے ان کو نشانہ بنایا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل دہرایا جا سکتا ہے۔ یہ ممالک اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کریں گے، اور دائیں بائیں دیکھنا شروع کریں گے، چین کی طرف دیں گے، روس کی طرف دیکھیں گے۔ میں دفاعی اعتبار سے کر رہا ہوں، ان دا لانگ ٹرم اس کے بارے میں بیانات نہیں دیں گے، نہ ذکر کریں گے۔ لیکن سعودی عرب نے اس قسم کی کوشش کی تھی یہ 9/11 کے بعد، اور اسے محدود ہی رکھا ہے اب تک۔ لیکن انہوں نے ٹریلینز آف ڈالرز جو ہے ساورن ویلتھ فنڈ کی شکل میں، سرمایہ کاری کی شکل میں امریکہ کے اسلحہ کو خرید کے یہ سیکیورٹی خریدنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن ابھی تک یہ سیکیورٹی جو ہے یہ فول پروف نہیں ہے، اس لیے وہ جو ہے متبادل انتظامات کریں گے، لیکن وہ ان کا اظہار نہیں کریں گے۔ یہ آپ نے بڑی اہم بات کی کہ ٹھیک ہے کہ ان کے بڑے بڑے اہداف ہیں، ان کو انویسٹمنٹ لانی ہے، مطلب ترقی کرنی ہے، لیکن بقول آپ کے کہ ترقی اگر اتنی ورنیبل ہے کہ مطلب ہے اسرائیل کے ہاتھ میں کھیل ہے، اور امریکہ جو ہے ظاہر ہے کہ وعدہ بھی کرتا ہے ان سے کہ جی ہم آپ کا تحفظ کریں گے، پھر نہیں بھی کر پاتا، تو اس پہ ایڈوانٹیج میں تو پھر ظاہر ہے کہ اسرائیل کے پاس انیشیٹو ان کے پاس آ گیا ہے، عرب ممالک کے پاس یا مسلم ممالک کے پاس تو نہیں ہے اب۔ درست کہہ رہے ہیں آپ اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ابراہم اکارڈز کی اب انہیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب جس طریقے سے انہوں نے اسرائیل کا ان خلیجی ریاستوں کے اوپر غلبہ قائم کیا ہے، یا ایک ملک کو حملہ کر کے، ایک ملک کے اوپر حملہ کر کے باقی سب کو ولنریبل کر دیا ہے، تو اس وجہ سے یہ ہے کہ ابراہم اکارڈز جو ہے وہ بے معنی ہو جائیں۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ چونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ یہ خطرہ مول نہیں لے سکتے کہ کسی قسم کی جنگ کریں، تو وہ ان کے تابع رہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر واقعی جس کے بارے میں خاص آرائی کی جاتی ہے، جس کے آثار نظر آ رہے ہیں کہ وسیع تر یا گریٹر اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، گریٹر مڈل ایسٹ کی بات ہو رہی ہے، جس پہ سکہ صرف امریکہ کا چلے براستہ اسرائیل، تو اس کے لیے راہ ہموار ہو رہی ہے۔ جو آپ وہ غزہ کی صورتحال دیکھ لیجئے، اور پھر جو ہے آکوپائڈ پیلسٹینین ٹیریٹریز کی بات دیکھ لیجئے، اور اس طریقے سے جو ہے ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ وسیع تر اسرائیل جو ہے اس میں جو علاقے شامل ہوں گے وہ شام کے علاقے شامل ہوں گے، لبنان کے گولان ہائٹس بالخصوص اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، غزہ جو ہے اس کو وہ ڈسارم کر رہے ہیں مکمل طور پر۔ ابھی جو جنرل اسمبلی کی قرارداد تھی اس میں بھی جو ہے اسے گورننس سے فارغ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ ڈسارم کریں گے اسے۔
تو کہنے کا مطلب یہ جو مجموعی نقشہ بن رہا ہے اس میں سخت قسم کے تغیر کے آثار ہیں آنے والے دنوں میں، مہینوں میں۔ اور جنرل اسمبلی میں ایک اور اجلاس ہوگا، یہ اجلاس جو ہے اس کی قیادت فرانس اور سعودی عرب کریں گے، اگرچہ ان کا ہدف یہ ہے کہ فلسطینی ریاست قائم کی جائے اور آزاد خود مختار متصل فلسطینی ریاست بنائی جائے، لیکن متصل سے مراد کنٹیگوس، کہ اس کی جیوگرافیکل کانٹیگیوٹی ہونی چاہیے، اور جو بارڈرز اس کی ہوں وہ 1967 کی ہوں۔ اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو اس وقت وہ ہدف مقرر کریں گے کہ ایک ایسا فلسطین، ایک ایسی فلسطینی ریاست جو ٹینجیبل ہو، جو ٹائم باؤنڈ ہو، یعنی مطلب اس کا قیام جو ہے ٹائم باؤنڈ ہو اور ارریورسیبل ہو۔ اب یہ جو ہے یہ ہوتا ہوا اس لیے نہیں نظر آ رہا کہ غزہ کو ڈسارم کر کے، جب آپ فرض کیجئے کہ اس سے پہلے ہی منقطع کیا ہوا ہے مقبوضہ فلسطینی علاقے سے، اور مقبوضہ فلسطینی علاقے میں سینکڑوں کی تعداد میں غیر قانونی سیٹلمنٹس ہیں۔ اب ہو رہی غزہ ہے۔ میں بھی وہی سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تو یہ کیسے ایک متصل ریاست بن سکے گی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وسیع تر اسرائیل کا منصوبہ ہے وہ آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جی بالکل، بقول آپ کے اور آپ کیا مطلب ہے، سبھی بالکل کہتے ہیں رائٹنگ از آن دا وال، اور یہ ظاہر ہے ہمارے عرب ممالک کو یا باقی دنیا کو بھی نظر آنا چاہیے پھر۔ لیکن جو میں قراردادیں دیکھ رہا تھا جو الجزیرہ نے رپورٹ کی کہ جی سننے میں بڑی اچھی لگ رہی ہیں کہ جی بین الاقوامی قوانین کا احترام کیا جائے، عدم مداخلت کی پالیسی پہ عمل کیا جائے، ٹھیک ہے نا، اب یہ سب چیزیں سننے میں اچھی لگتی ہیں، لیکن کیا یہ درپردہ جو ہے یا انڈائریکٹلی کہ اعتراف بے بسی ہے، اعتراف کمزوری ہے، کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ دیکھیے عالمی نظام ٹوٹ پھوٹ رہا ہے، تو ہوں اور جو مغربی ممالک ہیں ان کے شہری بھی فلسطین کی ریاست چاہتے ہیں اور اسرائیل کے ظلم و استبداد کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ جو ان کا جو نظام یہ بنانا چاہ رہے ہیں، جو ہوں ایک نیو کولونیلسٹ یا سیٹلر کولونیلزم کا جو نظام بنانا چاہتے ہیں، وہ شاید ان کی سٹیزنز، ان کے شہری ایسا نہ ہونے دیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ میں بھی ایک انقلاب آ رہا ہے، میگا بیس سے احتجاج ہو رہا ہے، اور اس یا کے علاوہ جو ہے برطانیہ میں چلے جائیں، خود یورپ میں چلے جائیں، اسپین جو ہے وہ بہت ہی شدید مخالفت کر رہا ہے۔ تو وہاں جو عوام یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس قسم کی فاشیت کو، فیشزم کو، اس قسم کا جو ہے جو ناٹسزم جو ہے ایک قسم کا، اس کو کسی صورت میں پھلنے پھولنے نہیں دیں گے۔ تو مطلب آپ یہ جانتے شہریوں ہیں کی سطح آپ پہ کو لگتا ہے، اور یہ حکومتیں اسی لیے سن رہی ہیں، اسی لیے یونائٹڈ کنگڈم کی حکومت نے کہا کہ وہ جنرل اسمبلی کے اعلیٰ سطحی اجلاس کے دوران فلسطین کی ریاست کو تسلیم کریں گے، اسی لیے فرانس سے یہ کہا مجبور ہو گئے۔ تو یہ ایک امید کی ہلکی سی کرن ہے کہ شاید جو نظام تبدیل ہو رہا ہے دنیا کا، اس میں شہریوں کی آواز سنی جائے۔ اچھا، اب آپ نے جو فرمایا کہ عسکری سطح پہ کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا ہے، اس میں اتنی کمزوری ہے، پھر اسی تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے جو وربوسٹی ہو رہی ہے، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کہا جی ٹاسک فورس ٹو کاؤنٹر اسرائیلی اگریشن کی انہوں نے تجویز دی ہے، تو پاکستان کو اتنا ہی مطلب ہے کہ کھل کر بات چیت کرنی چاہیے، ہمیں بھی اپنا سیلف انٹرسٹ دیکھتے ہوئے ذرا سا میانہ روی کے ساتھ گفتگو کریں، کیونکہ زیادہ لگتا ہی ہے کہ پاکستان زیادہ چھلانگیں مار رہا ہے، اردو کی محاورہ ہے کہ جی انڈیا سے زیادہ کفگیر گرم، تو ایسا نہیں ہے، محسوس ایسا نہیں ہوتا، اور اس کے کیا ریپوکیشنز ہو سکتے ہیں پاکستان کے لیے؟ دیکھیے پاکستان بھی اس وقت ایک طرح سے حملے کی زد میں آیا، جو وزیر اعظم نتن یاہو نے جو موازنہ کیا قطر میں جی اٹیک کا، اور وہ پاکستان میں اسامہ بن لادن کے اوپر جو امریکہ نے اٹیک کیا تھا، یا جو جس طریقے سے وہ اسے لے گئے تھے، اس سے کیا ہے وہ موازنہ درست نہیں ہے، لیکن پاکستان کا نام لیا گیا اور یہ جان بوجھ کے لیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اس خطے سے اپنے آپ کو غیر متعلق نہیں سمجھتا، وہ سمجھ رہا ہے کہ اس خطے کے اوپر جو حملہ ہوا ہے وہ پاکستان کے اوپر بھی حملہ ہے، اور پاکستان کی جوہری طاقت اسرائیل کو اور بہت سے غیر مسلم ممالک کو کھٹکتی ہے، اور ہندوستان بھی جو ہے اس کا چونکہ تل ابیب میں بہت اثر و رسوخ ہے، تو
اس پوائنٹ کو ایکسپلائٹ کرتا رہتا ہے. تو پاکستان حفظ ما تقدم کے طور پر بھی یہ بیانات دے رہا ہے. ایک ہمارا اصولی موقف ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے وقت سے لے کر اب تک چلا آ رہا ہے. اسی کو سلامتی کونسل میں ہمارے مستقل مندوب نے دہرایا ہے، اور یعنی نئے حالات و واقعات کی روشنی میں جارے کو جارے کہا ہے، جہاں قوانین کی خلاف ورزی ہوئی ہے اسے درست. اجاگر کیا ہے. تو یہ ہے کہ یعنی یہ کہ ہر ملک یہ سمجھ رہا ہے اس خطے کا، خاص طور سے مسلمان ممالک، کہ یہ جو ہے غزہ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے وہ محفوظ ہیں. خلیجی ریاستوں کی یہ غلط فہمی دور ہوئی. پاکستان جو ہے وہ حفاظتی اقدامات لے رہا ہے، اور اس لیے کہ تاکہ کسی قسم کی، اچھا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہمارا جواب تھا یا ہم نے جو جی رائٹ آف رپلائی ایکسرسائز کیا سلامتی کونسل میں، وہ ٹھوس، واضح اور بہت سخت تھا اور اصولوں کی بنیاد پہ دیا گیا. لیکن اسرائیل کا لب و لہجہ معذرت خواہانہ تھا، کیونکہ ہم، ایک بڑے عرصے سے یہ بھی کوشش ہو رہی ہے، تقریباً 2 دہائیوں سے، کہ اسرائیل کے اور پاکستان کے دفاعی تعلقات قائم ہو جائیں. نہیں لیکن پھر لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ مطلب ہے جب سعودی عرب نے اگر ابراہیم اکارڈ میں شامل ہو جاتے ہیں تو پاکستان تو پھر ذرا سا دیر سے شامل ہو رہا ہوگا، تو جو لیوریج کر سکتا ہے اس صورتحال کو پاکستان نہیں کر پائے گا. جب نہیں، اب جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ اب جی ابراہیم اکارڈز کو بھی ایک اعتبار سے انہیں بالائے طاق رکھ دیا ہے. تو خیر تو وہ بات. لیکن یہ ہے کہ اگر سعودی عرب یہ قدم اٹھاتا، میں اب قطر کے حملے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو اس جی ہاں وقت یہ سوچ تھی کہ شاید جو ہے وہ پاکستان کے لیے بھی راہ ہموار ہو جائے، کیونکہ جو مذہبی طبقے ہیں بالخصوص، وہ اگر ہم، سعودی عرب کو دیکھتے کہ وہ ایسا قدم اٹھا رہا تو پاکستان کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی. اگرچہ غزہ کے پس منظر میں میرے اپنے نقطۂ نظر سے یہ قدم خاصا رسکی ہوتا، اس ہم، میں بہت خطرے تھے. لیکن کیونکہ غزہ میں جو اب تک بین الاقوامی قوانین ترتیب دیے گئے ہیں، وہ جنیوا کنونشنز ہو، انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا ہو، انٹرنیشنل لا ہو، یا اس کے بعد انٹرنیشنل ڈکلریشن آن ہیومن رائٹس جو ہو، اس سب کو تہس نہس اور تباہ و برباد کر دیا ہے. درست. تو بہت اس بہت لیے شکریہ. یہ ہے کہ یہ قیمتی یہ وقت. یہ قدم کوئی آسان نہ ہوتا. جی وہ میں آپ کو خطا کلامی میں نے یوں کی کہ ہمارے سیگمنٹ کو ریپ کرنے کا وقت آ گیا ہے. بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، آپ نے مسعود صاحب کی گفتگو سنی، فکر انگیز گفتگو تھی. بات یہ کہ جن ممالک کو اپنا دفاع کرنا ہوتا ہے اس کے لیے وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتے، اپنے زور بازو پہ بھروسہ کرتے ہیں. اور یہاں جو ہے مسلم ممالک میں اسی چیز کا، عرب ممالک میں خصوصی طور پہ اسی چیز کا فقدان نظر آ رہا ہے. یہاں پہ ایک ہم مختصر وقفہ لیتے ہیں، جب وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے تو کچھ ایک اور بڑی اہم سیاست پہ ہم بات کریں گے، وہ ہے کرکٹ کی سیاست. ہمارے ساتھ رہیے. زیادہ دکھ کا اظہار، زیادہ شور جو ہے وہ کس بات پہ مچانا چاہیے؟ اس بات پہ مچانا چاہیے کہ جناب پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے بھارت کے خلاف انتہائی ناقص کارکردگی کا مظاہرہ کیا، یا اس بات پہ کہ جی بھارتی کپتان نے ہمارے کپتان سے ہاتھ نہیں ملایا، اور یا میچ کے اختتام پہ جو رسم ہوتی ہے کہ تمام کھلاڑی ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں اس کو پورا نہیں کیا گیا. لگ یوں رہا ہے کہ جی جو پی سی بی کے ہمارے آقا ہیں انہوں نے اس کرکٹ شکست سے توجہ ہٹانے کے لیے جو ہے وہ مطالبہ کر دیا کہ جی میچ ریفری کو جو ہے برخاست کیا جائے. اور یہ مطالبہ مجھے جلد بازی میں اس لیے لگ رہا ہے کہ آئی سی سی نے فوراً ہی اس مطالبے کو رد کر دیا. اب پاکستان نے اشارہ یہ دیا تھا کہ اگر میچ ریفری کو آپ نہیں ہٹائیں گے تو ہم جو ہے ٹورنامنٹ سے باہر آ جائیں گے. تو کیا پاکستان واقعی ٹورنامنٹ سے باہر آئے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اگر وہ باہر آتا ہے تو جناب اس کی کیا قیمت ہوگی، اس کا پاکستان کو کیا جو ہے جرمانہ ادا کرنا پڑے گا، یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے. ایک اور جو چیز جو میرے خیال میں ہم سب کو سوال اٹھانا چاہیے، اور کل بھی میں نے اس کا پروگرام میں اس کی طرف اشارہ دیا تھا کہ اصولی طور پہ تو جارحیت پاکستان کے خلاف ہوئی تھی. رات کی تاریکی میں بھارت نے پاکستان پہ حملہ کیا تھا، تو ناراض ہونے کو، روٹنے کا حق تو ہمارا تھا. ہم اگر ہاتھ نہ ملاتے، بھئی اسپورٹس میں بھی سیاست ہوتی ہے، اور کسی نے لکھ نہیں دیا کہ اگر آپ کسی کے ساتھ میچ کھیل رہے ہو تو گلے بھی ملیں گے اور ہاتھ بھی ملائیں گے. تو پاکستانی کھلاڑی نہ ملاتے اور اس کی جگہ جو ہے وہ کھیل پہ توجہ دیتے تو زیادہ اچھا تھا. لیکن ایسا نہیں ہو سکا، اور اب لگ یہ رہا ہے کہ جناب کی جس طرح سے جلد بازی میں انہوں نے اعلانات کیے تھے وہ جو ہے اب پاکستان کے گلے پڑ جائیں گے. معاملات ہے کیا؟ پاکستان ٹیم کی کارکردگی کیوں بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے؟ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ معروف
جو ہے اسپورٹس کے تجزیہ کار تبصرہ نگار محترم ڈاکٹر نعمان نیاز صاحب موجود ہیں. بہت بہت شکریہ نعمان نیاز صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جو میچ ریفری کی برطرفی کا مطالبہ ہے کئی جلد بازی میں دیا گیا ہے، اور کیونکہ جیسے آئی سی سی آئی نے تو اس کو جو ہے آئی سی سی نے تو ریجیکٹ کر دیا اس مطالبے کو، تو لگ یہ رہا ہے کہ جناب ان کو جو ہے ہاتھ نہ ملانے کا زیادہ دکھ ہے اور میچ ہارنے کا کم دکھ ہے. جی دیکھیں، آپ نے بھائی جان بہت اچھی بات کی. فرسٹ اینڈ فارموسٹ تھینک یو سو ویری مچ فار انوائٹنگ. اچھا، اس میں کہوں گا کہ شاید انہوں نے لیٹ کیا ہے. اب ناٹ اپیلنگ، مطلب یہ پروٹیسٹنگ اگینسٹ دا میچ ریفری کی بات میں نہیں کر رہا. دیکھیں، ایک تو آپ کے پاس ایک مینیجر ہیں وہاں پہ جو کہ ایکس چیف سیکرٹری پنجاب ہیں، ڈی ایم جی کے گریڈ 22 کے ریٹائرڈ سیکرٹری ہیں، اور ہی شوڈ ہیو نون کہ آئی سی سی کے رولز اینڈ ریگولیشنز اینڈ کوڈ آف کانڈکٹ کہ کون سا اپلیکیبل ہے کون سا نہیں اپلیکیبل ہے. بیکاز آپ ایک ہاسٹائل انوائرمنٹ میں وہ میچ کھیلنے جا رہے تھے. آپ کی وجہ سے انڈیا نے کافی امبیرسمنٹ اٹھائی ہے 10 مئی کے بعد. سو آپ کو یہ بھی چاہیے تھا کہ جس طرح ان کا میڈیا ایک ایگزیجریٹڈ پیٹریوٹزم دے رہا ہے، اور 3 دن پہلے سوریہ کمار نے جناب محسن نقوی چیئرمین پی سی بی اینڈ آبویسلی چیئر آف دا اے سی سی ان سے ہاتھ ملا لیا، اور اس کے بعد ان کے ساتھ جو ان کے میڈیا میں ہوا، تو آپ کو پریپیئرڈ ہونا چاہیے تھا. اچھا، اب یہ جو ہاتھ نہ ملانا یا ہاتھ ملانا ہے، آبویسلی اٹ ریفلیکٹس آن دا اسپرٹ آف دا گیم، اسپورٹس مین شپ، ٹھیک ہے، انٹیگریٹی آف دا گیم، لیکن یہ کوئی مینڈیٹڈ نہیں ہے. اٹ از ناٹ کمپلسری، اے سوشل جیسچر. تو اگر تو میچ ریفری نے ایون پری میچ ٹاس کے دوران کہہ بھی دیا تھا سلمان علی آغا کو، تو وہ اپنی کسی بھی کوڈ سے وائلیٹ نہیں کر رہا تھا، اور وہ اپنی جورسڈکشن کے اگینسٹ نہیں جا رہا تھا. یہ کہہ دینا کہ آپ سوریہ کمار سے ہاتھ نہیں ملائیں گے. اچھا، ایک تو آپ کی مینجمنٹ کو، کپتان کو اگر بتانا چاہیے تھا میچ سے پہلے ان کا کیا ریاکشن ہوتا، دیٹ وی ڈو ناٹ نو. اس کے بعد جو میچ جب ختم ہوا، ابیزمل پرفارمنس آف پاکستان جو آپ نے بات کی، وہ ٹیم اب ٹیم ہے ہی نہیں، اور ان کا میچ ہی نہیں تھا. انڈیا از اے ٹو سپیریئر ٹیم، وہ ہم نے مان لیا. لیکن اگر میں یہ یہاں تک کہوں گا کہ اگر آن دا گراؤنڈ اف دے ون، آف گراؤنڈ دے لاسٹ مینی تھنگز. انڈیا نے کہ جو سوریہ کمار نے اپنا پوسٹ میچ انٹرویو اینڈ دین پوسٹ میچ کانفرنس، اس میں بھائی جان میں آپ کو ایک چیز بتا دوں بڑا کلیئرلی کہ جو آئی سی سی کا کوڈ آف کانڈکٹ ہے، اس میں ایک ہے 2.1.1 اینڈ 2.2.1 اینڈ 2.4.4. یہ بڑا کلیئرلی کہتا ہے اکارڈنگ ٹو آئی سی سی رولز اینڈ کوڈ آف کانڈکٹ، جو پلیئرز ہیں آر ناٹ الاؤڈ ٹو ایشو پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس ڈیورنگ انٹرنیشنل میچز اور آفیشیل آئی سی سی ایونٹس. ٹھیک ہو گیا؟ یہ لیول 1 اور لیول 2 کے اوفینسز ہیں. اچھا، مجھے ایسے لگا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ ہاتھ نہ ملانے کو اور اس کے اگینسٹ پروٹیسٹ کرنے پہ زیادہ انٹرسٹڈ ہے، وداؤٹ ریئلائزنگ کہ وہ تو کوڈ کا حصہ ہی نہیں ہے. اچھا، اب اس میں آپ کر سکتے ہیں یہ سارا کچھ اگر آئی سی سی کا اپروول آپ کے پاس ہو اور آپ کے بورڈ کا اپروول ہو. تو کیا پاکستان کرکٹ بورڈ کو یہ پتا تھا کہ سوریہ کمار نے یہ اپروول نہیں لیا یا لیا ہے؟ سو اگر آپ نے پروٹیسٹ کرنا تھا تو آپ کی ڈاکومنٹیشن پوری لیگل فریم ورک کے ساتھ پوری ہونی چاہیے. اچھا، اب آپ آتے ہیں پبلک کرٹیسزم اور ان اپروپریٹ کمنٹس. یہ بھی منع ہے، تنبیہ ہے کہ پلیئرز یہ نہیں کریں گے، میچ آفیشلز یہ نہیں کریں گے، مینجمنٹ یہ نہیں کرے گا. یہ بھی ہو گیا. پھر آگے بھائی جان آپ کو کوئکلی ایک اور چیز اس میں بتا دوں کہ جو آپ کا پلینگ اکوپمنٹ ہوتا ہے یا آپ کی کلوتھنگ ہوتی ہے یا اینی تھنگ وچ از آن یور باڈی، اس میں بھی اگر آپ نے کوئی سلگ وغیرہ مینشن کرنا ہے یا کوئی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ، جیسے عثمان خواجہ نے یہ کیا تھا پاکستان اور آسٹریلیا کا ٹیسٹ میچ تھا، وہاں پہ انہوں نے آل لائفز میٹر وہ پہنا ہوا تھا، اپنے شو پہ بھی لکھا ہوا تھا، تو ان کو 25% پینلٹی پڑی تھی. اسی طرح وہ جو ہے اپنا معین علی، انہوں نے ریسٹ بینڈ پہنا تھا کہ سیو غازہ، سیو پیلسٹائن اینڈ غازہ کا انہوں نے لکھا ہوا تھا، تو ان کو بھی پینلٹی پڑی تھی. وہ تو ہم نے مان لیا، لیکن انہوں نے پرائر پرمیشنز نہیں لی ہوئی تھی. سو اگر آئی سی سی کا مجھے نعمان صاحب یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ مطلب ہے ان کو یہی نہیں پتا کہ کس چیز پہ شور مچانا تھا، کہاں پہ کمپلین کرنی تھی، یعنی کہ جو ان کا پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھا ان کے کیپٹن کا، وہ ایک زیادہ بڑا ایشو آپ سے گفتگو کر کے اندازہ ہو رہا ہے. تو شیئر انکمپیٹنس نہیں ہے یہ ٹیم مینجمنٹ کی جو پی سی بی کے کرتا دھرتا ہے، کس طرح سے انہوں نے اتنے اہم میچ کو لیا
وہ چھوڑے کہ وہاں پہ میں گراؤنڈ پہ کیا پرفارمنس کی میچ سے پہلے میچ کے بعد لگ رہا تھا کہ بالکل لاسٹ ہے بالکل. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں اس پہ آتا ہوں کہ آپ کو جب یہ ہو گیا تھا تو بجائے کہ سلمان علی آغا اوائڈ کرتا, ہی شوڈ ہیو کم along with the manager, یہ کلازز مینشن کر کے دین اگر کرتے تو اس کا امپیکٹ بہت ہوتا. اچھا, اب اس میں اس لیے یہ فری تھے کہ ایک پریسیڈنس بنا گیا تھا سوریہ کمار جہاں پہ اس نے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دے دی تھی, تو دے کوڈ ہیو آلسو گیون دیئر نیریٹو جو کہ ہے. اب بے شک سوریہ کمار کا فالس پیراڈائم جو تھا واٹ ایور دیٹس ناٹ این آرگومنٹ. اب آگے ایک اور چیز جو امپورٹنٹ آتی ہے جی, ابھی ہم نے پھر ایک اور شور سننا شروع کیا کہ جی ہم پروٹیسٹ میں میچز ہی نہیں کھیلیں گے اور ہم بائیک آؤٹ کر دیں گے ٹورنامنٹ کا. اب اس میں دو تین چیزیں ہیں. ایک تو انڈیا ہوسٹ ہے جو کہ ریفلیکٹ پورلی تھا کہ انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا ایز ہوسٹ, وہ تو چلیں چھوڑیں. اس کے بعد اے سی سی کی چیئر جو ہے وہ محسن نقوی صاحب کے پاس ہے جو کہ پاکستان کے فیڈرل انٹیریئر منسٹر بھی ہیں اور چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ بھی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب جو ایک انٹرسٹنگ آسپیکٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا انہوں نے اس پہ بھی ہوم ورک کیا ہے کہ اگر آپ مڈ وے تھرو دا ٹورنامنٹ اگر آپ بائیک آؤٹ کرتے ہیں اور آپ نہیں کھیلتے تو اس کی بہت بہت سیریس ریپرکاشنز ہیں. ایک تو فائنینشیل کولیٹرلز ہیں جو 12 سے 16 ملین ڈالر کے ہو سکتے ہیں. پھر ایک آرٹیکل 53(3)A ہے جو کہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے ایکچولی کیسے اس کے اوپر جانا ہے. سیریس پینلٹیز ہیں اور سینکشنز ہیں. اچھا, آپ کو میں یہ بھی بتا دوں آپ کے ناظرین کو کہ یہ اتنا سیریس بریچ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ آپ نے ممبرشپ آبلیگیشنز انڈر دا آئی سی سی یا اے سی سی پوری نہیں کی, فائنز ملینز آف US$, سسپینشن فرام فیوچر ٹورنامنٹس, اس کے بعد سسپینشن فرام آئی سی سی فل ممبرشپ, اس کے بعد 4 فیچر آف میچز اور پوائنٹس آپ کے جاتے ہیں جو کہ انٹیگریٹی آف دا ٹورنامنٹ کو ہرٹ کرتے ہیں, اور ریڈکشن آف یور آئی سی سی جو ٹرانش آتی ہے جو آپ کو ان کی طرف سے پیسے آتے ہیں وہ ریڈکشن ہو سکتے ہیں, آفیشیل سینشور ہو سکتا ہے, ڈسپلنری ایکشن ہو سکتا ہے. ابھی جو ہم کہہ رہے ہیں اگر ہم یہ میچز نہیں کھیلتے, آر وی ریڈی فار دیز ڈیمیجز اینڈ دیز مجھے یہ ریپرکاشنز؟ بتائیے یہ چیزیں مطلب ہے کہ آپ جیسے اسپورٹس ایکسپرٹ کو پتہ ہے, اور ظاہر ہے کہ ہمارے پی سی بی کے بھی لوگوں کو پتہ ہوں گی, تو اس طرح کے مطلب ہے ریش قسم کے سٹیٹمنٹ دینا, نی جرک ریئیکشن دینا, ہاتھ نہ ملانے کو ایشو بنانا جو کہ مطلب آپ درگزر کر سکتے تھے, تو یہ تو بڑا مطلب ہے کہ مستقبل سے کھیل رہے ہیں ہمارے پورے کرکٹ کے. ایگزیکٹلی. اب یہ اس کے بہت سیریس ریپرکاشنز ہیں. وہ تو پھر بہت آگے کی بات ہو جائے گی کہ آپ وہ ٹرائل کمیٹیز میں جائیں گے اور آپ اپیلز کریں گے. وائی ٹو ڈو دیٹ؟ اچھا, اب ایک اور انٹرسٹنگ آسپیکٹ ہے. اس کا ایک سمپل سا سولوشن تھا کہ آپ کچھ بھی نہ کرتے, آپ ضرور, آپ کا وہ رائٹ تھا پاکستان کرکٹ بورڈ کا کہ آپ نے کہا کہ اینڈی پائیکرافٹ کو ہٹا دو, وہ آپ کا رائٹ تھا. وہ آئی سی سی کا رائٹ تھا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں, وی آر ناٹ سیٹسفائڈ ود یور کنٹینشن, ہم نے نہیں ہٹایا. اس کے بعد آپ کھیلتے اور اس کے بعد آپ بھی ایسی سٹیٹمنٹ دے دیتے کیونکہ پریسیڈنس بن چکا ہوا تھا, اینڈ یو کوڈ ہیو ہیڈ دا لیولنگ فیلڈ, وہاں پہ آپ کو لیول پلینگ فیلڈ مل جاتی. بٹ مجھے ایک اور انٹرسٹنگ چیز, تو آپ کمپیٹنس کی بات کر رہے ہیں, انہوں نے اس جھٹکے میں ایک ان کے ڈائریکٹر انٹرنیشنل آپریشنز تھے, انٹرنیشنل کرکٹ ڈائریکٹر عثمان والا, ان کو سسپینڈ کر دیا ہے. مزے کی بات ہے کہ ہوٹل مینجمنٹ کی ان کی ڈگری ہے اور وہ ہارس ریسنگ پہ کمنٹیٹنگ کرتے تھے, بٹ یہاں پہ ان کے ساتھ زیادتی ہوتی کیونکہ ان کا کیا لینا دینا تھا اس انسیڈنٹ سے, ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ کا. اس میں مینیجر should have been asked a few serious questions. اچھا, اس میں جو دلچسپ بات ہے نعمان صاحب کہ ہاتھ نہ ملانے کو جو ایشو بنایا گیا ہماری طرف سے, مسلسل ہمارا میڈیا مین اسٹریم اچھال رہا ہے اس بات کو کہ جارحیت تو بھارت نے کی تھی پاکستان کے خلاف, ٹھیک ہے نا, اور ناراضگی کا حق تو ہمارا بنتا تھا. تو دشمن جو ہے, بھارت جو ہے عذاب دشمنی سے واقف ہے, ہمارے لوگ جو ہیں مطلب ہے اگر یہ بھی ہاتھ نہ ملاتے, کیونکہ اشارہ تو مل گیا تھا آپ کو, آپ کھیل پہ کانسنٹریٹ کرتے, ادھر ادھر کی چیزوں میں کیسے بھٹک جاتی ہے ٹیم. ایبسلیوٹلی, آپ نے بہت صحیح بات کی. اچھا بھائی, اس میں ایک اور پرابلم بھی آ گیا ہوا ہے کہ آپ کے پلیئرز کا سیلف بلیف نہیں ہے, اور آپ کے پلیئرز کا سیلف بلیف اس لیے نہیں ہے
کیونکہ اب ماڈرن کرکٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ یہ ایلین ہے، یہ اس کے ساتھ ریلیونٹ نہیں ہے. اور انڈیا کی اگر آپ کو دیکھیں تو وہ ایک سٹرکچرڈ ادھر سے آ رہے ہیں، پھر ایک سٹرکچرڈ پاتھ وے سے آتے ہیں. پھر ایک اور پرابلم یہ ہے کہ جو کہ زیادتی ہے وہ یہ ہے کہ آئی سی سی ان لائک فیفا از ناٹ اے گورننگ باڈی. آئی سی سی از اے لیجسلیٹو باڈی جو فل ممبرز کے ووٹ پہ چلتی ہے. تو انڈیا جو ہے اس کی ایک ہیگمونک پریزنس ہو چکی ہے بیکاز آف دا اکنامک فائر پاور دے ہیو. پوری اچھا، دنیا یہ ان کیوں پہ محسوس ہوتا ہے نعمان صاحب کہ ہماری ٹیم جب بھی انٹرنیشنل ٹورنامنٹس میں بھارت کے سامنے آتی ہے تو ذہنی دباؤ کا شکار نظر آ رہی ہے؟ یہ کئی ٹورنامنٹس میں آپ کو لگا یہ؟ جی میں آپ کو وہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو لڑکے ہیں آپ کے پرانے لڑکے اگر میچ ہار بھی جاتے تھے پلیئرز، لیکن وہ اسکل سیٹ پہ بہت ہائی تھے اور ہائی آن سیلف بلیف تھے، اور وہ انڈیویجول بریلینس پہ امپیکٹفل پرفارمنسز دیتے تھے. یہ تو ایسے لگتا ہے کہ ان کو خود بھی گمان نہیں ہے کہ دے آر ایبل انف ٹو ریپرزینٹ پاکستان اگینسٹ دا ٹاپ ٹیمز. آپ کی پریپریشنز کیا تھیں؟ 10 مہینے میں آپ نے کسی میجر ٹیم سے نہیں کھیلا. آپ چھوٹی ایسوسیٹ ممبر ٹیم اور آپ اپنے سے نیچے ٹیمز کے ساتھ کھیل کے آپ کیسے امپروو کریں گے؟ یو ہیو ٹو پلے اگینسٹ دا ٹاپ ٹیمز. سو یہ سارے مسائل ہیں، اور اکنامک پاور کی وجہ سے انڈیا از گیٹنگ اوے وتھ سرٹن تھنگس. وہ بھی آپ کو پریگمیٹک آؤٹ لک ہونی چاہیے، ریئلسٹک ہونا چاہیے. اگر آپ نے ٹٹ فور ٹیٹ دینا ہے تو آپ کے پاس بیسٹ تو یہی ہے نا کہ آپ ایسا پروڈکٹ پیدا کریں جو کہ ان کو کرکٹ میں ہرانا شروع کرے. تو وہاں سے آپ کی سوال کہ اگر ذرا سے ریکیپ کر سکیں آپ ایک آدھ منٹ کے اندر، محسن نقوی صاحب کے دور حکومت میں جب سے انہوں نے پی سی بی کی باغ ڈور سنبھالی ہے تو یقین بات دیکھیے جتنے آپ کے بڑے ٹورنامنٹس ہوں، کینیڈا سے آپ ہارے، اور سب سے اگر میں گننا شروع کروں تو کوئی درخشاں تاریخ تو نہیں ہے. نہیں، وہ تو ایبسلیوٹلی ابیسمل ریکارڈ ہے جی. اگر کرکٹ کی آپ بات کرتے ہیں تو اٹس ایبسلیوٹلی ابیسمل. یو لاسٹ ٹو آئرلینڈ، یو لاسٹ ٹو یو ایس، یو لاسٹ ٹو افغانستان، یو لاسٹ ٹو ویسٹ انڈیز جو آپ سے بہت نیچے کی ٹیم ہے. اور آپ نے ٹورنامنٹ میں بھی کوئی پلیس نہیں رکھی. آپ کے جو بہترین پلیئرس تھے ان کو آپ نے باہر کر دیا. پھر آپ نے ریویمپ کے چکر میں آئے. پھر جو کوچز آپ نے لیے تھے خود ہی آپ نے ہائر کیے تھے، دنیا کے ٹاپ کوچز تھے گیری کرسٹن اور جیسن گیلسپی، ان کو آپ نے خود ہی باہر کر دیا. سو پھر آپ نے وہ مینٹورز بنا دیے، $18,000 آپ ان کو دے رہے تھے، اور اس کے بعد وہ مینٹورز کہاں چلے گئے؟ انہوں نے کچھ بھی ان کا آؤٹ پٹ نہیں تھا. سو میرے خیال میں ہز ٹیم سلیکشن، مینجمنٹ ٹیم سلیکشن، دیٹ ہیز بین اوری، اور جس کی وجہ سے ایک کیوس نظر آتا ہے ہمیں اپنی پاکستان کرکٹ میں. اینڈ یس وی ہیو سیزن ڈاؤن. بہت بہت شکریہ نعمان صاحب. سیگمنٹ کا وقت ہمارے یہاں پہ کنکلوڈ ہوتا، قیمتی وقت دیا. ناظرین، ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ برائی ہو یا کمزوری ہو وہ اوپر سے نیچے آتی ہے. تو لڑکوں سے زیادہ یعنی کہ ٹیم سے زیادہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو ڈیسیجن میکرز ہیں وہ کیا فیصلے کر رہے ہیں اور وہ کس قسم کی ٹیم بنا رہے ہیں، کیا انوائرمنٹ ان کو دے رہے ہیں. اصل سوال اس کا ہوتا ہے. یہاں پہ کہ مختصر وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. غلط یا صحیح، بھارت جو ہے وہ آداب دشمنی سے واقف ہے. کنفیوژن جو ہے وہ ہماری صفوں میں ہے. کون کہتا ہے کہ جی کھیلوں میں سیاست نہیں ہوتی؟ بالکل ہوتی ہے. قوموں کے جب کہتے ہیں نا ان کو اپنے مقاصد کو آگے بڑھانا ہوتا ہے تو ہر پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہیں. اگر بھارت آپ کے خلاف ایک مسلسل منفی رویہ اپنا کے رکھتا ہے تو پاکستان کا بھی یہی فرض ہے کہ کہتے ہیں نا اینٹ کا جواب پتھر سے دے. اگر بھارت آپ سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں تو آپ کا بھی یہی فرض بنتا ہے کہ آپ بھی ہاتھ ملانے کے لیے پہلکاری کا مظاہرہ خدا کے لیے نہ کریں. اور بجائے اس کے کہ جی اس بات کا دکھ کا اظہار کریں کہ جی بھارت نے آپ سے ہاتھ نہیں ملائے، اس بات پہ آپ کی توجہ ہونی چاہیے ہمارے جو پی سی بی کے کرتا دھرتا ہیں کہ کرکٹ ٹیم کو مضبوط کیسے بنایا جائے. اسی کے ساتھ عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کی اجازت. خدا حافظ.